نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، دینی چینل کی طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ انتہائی مختصر اور انتہائی زبردست وظیفہ ہے۔ جیسا کہ گزشتہ کئی ویڈیوز کے اندر آپ کو مختصر وظائف اور ان کے بے شمار فوائد بتائے جا چکے ہیں اور اکثریت نے ان کو اپنایا اور اپنی رائے بھی دی، تو بڑی خوشی ہوئی کہ اکثریت کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے۔ ہماری سب سے بڑی کاوش یہی ہے کہ ہم اپنے تمام مسائل کو، تمام پریشانیوں کو، اپنی تمام ضروریات کو قرآن مقدس اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک مقدس کلمات احادیث مبارکہ سے حل کروا سکیں۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہونا شروع ہو جائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ عملی طور پر محبت ہونا شروع ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے مسائل کلام پاک کی تلاوت سے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمارا تعلق قرآن سے کس طرح جڑے گا اور عملی طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث کے ساتھ ہم کس طرح اپنے آپ کو جوڑ سکیں گے، تو اس کے بارے میں ایک عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ اذا تقرر تقرر فی القلب، کہ جس چیز کا بار بار ذکر کیا جائے، جس چیز کا بار بار تذکرہ کیا جائے، جس چیز کو بار بار یاد کیا جائے، وہ چیز آپ کے دل پر اثر کرتی ہے۔ ہم دنیا کی محبت کے گن گاتے ہیں صبح و شام، دنیا دنیا دنیا، ہم یہ کر لیں، ہم یہ کر لیں، ہم یہ کر لیں۔ تو آج میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کتنی زیادہ دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت موجود ہے۔ اگر اسی طرح ہم اپنے دلوں کو دنیا کی محبت کی طرف کم اور دین کی محبت کی طرف لائیں، تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دین ہی کی بات کریں، دین ہی کی بات سنیں، دین ہی کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائیں۔ تو انشاءاللہ جس طرح آج اکثریت دنیا دنیا کرتی ہے، اسی طرح اکثریت دین دین کرنا شروع ہو جائے گی کہ ان کا اوڑھنا بچھونا دین بن جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ جوڑے۔ تو معزز سامعین گرامی، یہ تمہیدی جو بات میں نے آپ کے سامنے کی، یہ آج ضروری تھا اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا، کیونکہ ہمارا کہیں ایسے دھیان نہ چلا جائے کہ شاید میں ویڈیو بنا کر آپ کو دے رہا ہوں اور آپ اس کو عمل میں لا رہے ہیں تو اس میں میرا کمال ہے، یا آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا کمال ہے۔ یہ چیز واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ نہ میرا کمال ہے اور نہ ہی آپ کا کمال ہے، بلکہ آپ کو جو چیز بتائی جا رہی ہے یہ اس چیز کا کمال ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ یا تو قرآنی آیات سے نکلے ہوئے قیمتی ہیرے آپ کو بتائے جاتے ہیں، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے آپ کو قیمتی ہیرے نکال کر ان کے فوائد بتائے جاتے ہیں، یا بزرگان دین کے قیمتی تجربات سے آپ کو کچھ چیزیں، کچھ موتی نکال کر آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جہاں جہاں تک ہو سکتی ہے اس بات کو ضرور پھیلانے کی کوشش کریں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم سب کا رجحان قرآن و سنت کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا
وہ اس لیے بھی عام ہے کہ موجودہ دور میں اس وظیفے کی بہت ضرورت نظر آ رہی ہے۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے کہ ہر گھر میں بے سکونی کا عالم ہے، ہر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، ہر گھر میں ایک ٹینشن کی، ایک پریشانی کی ایسی ہوا چلی ہوئی ہے کہ بھائی کو بھائی سے گلا شکوہ، بہن کو بہن کے ساتھ گلا شکوہ، ماں باپ الگ پریشان، چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں، گھر کا ماحول بہت ہی خراب ہو چکا ہے۔ اور طرح طرح کے ہم جناب وہ اپنی طرف سے ہیلے اور ٹوٹکے آزماتے ہیں کہ جس سے سکون ہو جائے۔ کوئی سختی کرتا ہے تاکہ سکون پیدا ہو، کوئی نرمی کرتا ہے تاکہ سکون پیدا ہو، کوئی ماحول کی تبدیلی کو لا رہا ہے۔ وہ اپنے اعتبار سے بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کا اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب کی نافرمانی تو نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا سکون چھین لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کو ہمارے لیے ایک عذاب کی جگہ بنا دیا۔ وگرنہ گھر سکون کی جگہ ہے۔ جب آدمی باہر سے آتا ہے تو اسے گھر میں سکون ملتا ہے گھر کے ماحول کو دیکھ کر، مگر وہ سکون گھر کی چار دیواری میں نہیں بلکہ گھر کی چار دیواری کے اندر کیے جانے والے روحانی، کیے جانے والے قرآنی اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو سامعین گرامی، میں جو آپ کے سامنے وظیفہ رکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اتنے سارے جو مسائل گھر کے بنتے ہیں یہ صرف شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ شیطانی اثرات آپ بخوبی سمجھتے ہیں، میری بہت ساری ویڈیو ایسی آ چکی ہیں، بلکہ اکثریت ویڈیو اسی پر مبنی ہے کہ جو ہمارے شیطانی مسائل ہیں، جو ہمارے جنات کے حوالے سے ویڈیو ہیں، یا آسیب کے حوالے سے جادو کرنا یا سایہ ہو جانا، اس طرح کے جو بھی مسائل ہمارے ساتھ درپیش ہیں ان کا حال بہت ساری ویڈیو کے اندر بھی آیا ہے۔ مگر آج کا یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کے گھر میں یہ صورتحال پیدا ہے، اچھا کماتے بھی ہیں پھر بھی گھر میں سکون نہیں، ٹھیک ہے جی، اچھا کھاتے بھی ہیں، اچھا پہنتے بھی ہیں، مگر جو سکون آپ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں وہ سکون آپ کو ملتا نہیں ہے، تو آج کے وظیفے میں انشاءاللہ مختصر دنوں کے اندر آپ کو وہ سکون ملے گا۔ اچھا، اس میں سب سے بڑی بات ہے ہمارے اکثر جو وظائف ہیں ان میں تعداد 11 دن کی ہے، 21 دن کی ہے، 41 دن کی ہے، مگر آج کا وظیفہ صرف 3 دن کا ہے، یعنی 3 دن میں انشاءاللہ آپ یکسوئی کے ساتھ کریں گے تو آپ کے گھر میں اللہ رب العالمین کے فضل سے سکون کی لہر آنا شروع ہو جائے گی، سکون کی آواز چلے گی۔ تو وظیفہ کیا ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیت، میں پہلے آیت پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کے جو طریقہ کیا رہا، جو فوائد ہے وہ بھی انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تاکہ آپ کو اس بات پر یقین بھی ہو اور اس بات کی آپ کے پاس دلیل بھی ہو اور آپ اچھی طرح سے اس پر عمل بھی کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی آیت سے انشاءاللہ ہم کر کے مسائل کو حل کریں گے۔ احادیث میں یہ چیز موجود ہے، انشاءاللہ 2 احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا اسی آیت کے متعلق۔ نمبر 1، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں یہ 2 آیتیں اتاری جن پر سورۃ البقرہ کا اختتام ہوا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں 3 دن تک پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس گھر میں اس آیت کو پڑھا جائے جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، تو اس کی بدولت اللہ یہ انعام دیں گے کہ جس گھر میں پڑھی جا رہی ہے اس گھر میں تو دور کی بات ہے، اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں آئے گا۔ آج کتنے مسائل ہیں، وہ شیطان ہمارے مسائل بگاڑ دیتا ہے، اور پھر ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، قتل و غارت ہے، بہت سارے جو ہے نا وہ کبھی کام پھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو حدیث میں آپ نے یہ دیکھا۔ اب دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ کیا فرمایا؟ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے سلام عرض کرنے کے بعد کہا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو۔ اس فرشتے نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گے۔ وہ 2 نور کون سے تھے؟ نمبر 1، فاتحۃ الکتاب، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ، الحمد شریف، جو آپ ہر نماز کی رکعت میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخرہ۔ اور دوسرا نور کون سا تھا؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اس میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے اسی سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نوازا جائے گا۔ یعنی یہ سب دعائیں جو ان آیات میں ہیں مقبول ہوں گی۔ اب ان آیات میں ہم نے دیکھے نا کیا پڑھا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا، یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ تو یہ ساری آپ دعائیں مانگ رہی ہیں۔ تو دوسری حدیث سے کیا پتہ چلا؟ یہ 2 نور اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر کو تحفے کے طور پر دیے جو پہلے کسی نبی پیغمبر کو نہیں ملے۔ اور ساتھ یہ پتہ لگ گیا ہمیں حدیث سے کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں ان میں جو دعاؤں کا ذکر ہے وہ پڑھیں گے تو وہ مقبول دعائیں ہیں، وہ ضرور بضرور قبول ہوں گی۔ یہ حدیث مسلم شریف سے آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں
سورۃ البقرہ کی آخری جو آیات ہیں ان سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ 3 دن اگر آپ پڑھیں تو 3 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کے گھر میں نہیں، آپ کے گھر کے قریب بھی شیطان نہیں آئے گا، شیطانی اثرات نہیں آئیں گے، شیطان کی وجہ سے، شیطانی اثرات کی وجہ سے جو گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ ہوا ہمیں پتہ چلا کہ ہم ان آیات میں جو کچھ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ وہ ضرور بضرور قبول ہوتا ہے اور ہمیں ملتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ انتہائی مختصر سا وظیفہ اور انتہائی آسان سی آیات ہیں، آپ اسے یاد کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ اسے آپ کے سامنے ویڈیو کے اندر بھی ان آیات کو لایا جائے کہ آپ تاکہ ان آیات کو یاد کریں، آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو، اور یاد کرنے کے بعد ان چیزوں کو آگے ضرور پھیلائیں، چاہے تو وہ اسے زبانی آگے شیئر کریں، چاہے تو ویڈیو کو شیئر کریں، کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے روحانی مسائل کو، جسمانی مسائل کو، گھریلو مسائل کو، باہر کے مسائل کو، بازار کے مسائل کو، ملک کی سطح پر، سرحدی سطح پر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حل کروا سکیں۔ اور کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کا حل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو سامعین گرامی انشاءاللہ دوبارہ کسی نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔